محترم علماء کرام، حفاظ اعظام اور عزیز دینی بھائی، یہ کائنات، یہ مخلوقات اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ ساری سلطنت، ساری بادشاہت آسمانوں میں، زمینوں میں، فضاؤں میں اللہ کی قائم ہے۔ انسان کا یہ مغالطہ ہے کہ میں جو چاہے کر لوں، میں جو چاہے نعوذ باللہ انجام دے دوں۔ اسی مغالطے نے انسان کو آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں میں ڈال رکھا ہے۔ وہ انسان جو مغالطہ میں زندگی سے ہٹا ہوا ہے اور اس کے دل و دماغ پر یہ بات گشت کر رہی ہے کہ یہ سلطنت تو اللہ کی ہے، میں بنایا ہوا اللہ کا ہوں، اور القلب بین اصبع الرحمن، میرا دل جو ہے، میرے خیالات، میری منصوبہ بندی سب قبضے قدرت میں ہے۔ ایسا انسان جو ہے دنیاوی جھمیلوں سے، فسادات سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچا ہوگا۔ اس کے علاوہ انسانیت کا بہت بڑا طبقہ مغالطہ آمیز زندگی گزار رہا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ در در کی ٹھوکریں کھا کر یہ مارا جا رہا، پیٹا جا رہا، پسا جا رہا، مظلوم بنایا جا رہا۔ تب بھی اس کے عقل میں نعوذ باللہ نہیں آ رہا ہے کہ میرا علاج کس میں ہے۔ اگر انسان آج بھی یہ طے کر لے کہ بیماری اور مرض کے مطابق مجھے دوا لینا ضروری ہے، تو ہی میرے اندر سدھار آ کر شفا و صحت کی نعمت مجھے ملے گی۔ اگر آج بھی انسان یہ طے کر کے یہ بات جو ہے مان لے کہ میں اور میری دنیا، میں اور میری بیوی بچے، میں اور میری مال و متا، یہ میری نہیں ہے، یہ اللہ کی، یہ سب نظام حکم خدا کا محتاج ہے اپنے جو ہے تاثیر میں، اپنے آگے بڑھنے، اپنے پیچھے ہٹنے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث کا مضمون مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے تعمیر حیات میں شائع کیا تھا۔ کہ صحابہ کی مردم شماری ہوئی، مسلمانوں کی سرگرمی ہوئی، تو پہلی مرتبہ ان کا شمار 500 سے 600 نکلا، دوسری مرتبہ میں 600 سے 700 نکلا، تیسری مردم شماری میں ان کا فیگر 1500 نکلا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اطمینان کی سانس لی اور یہ کہا کہ اب ہمیں سکون ہو گیا۔ آج یہ ملک نہیں، دنیا میں چھوٹے بڑے جتنے ممالک اور جزیرے ہیں، قریب قریب ہر ایسا جزیرہ، ہر ایسا ملک ہے جہاں کچھ نہ کچھ مسلمان بسنے والے ہیں۔ الا ماشاء اللہ کوئی جزیرہ، کوئی ملک خالی ہو وہ ہمارے علم میں نہیں، لیکن اکثر ممالک میں مسلمان کم و بیش ہیں، اور ان کی جو ہے مردم شماری اگر کی جائے تو ملینوں درجوں میں ابھی وجود میں آئی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ مسلمان پریشان ہے، سکون اس کے پاس ہے، جبکہ ہماری تاریخ یہ ہے کہ سکون کا متلاشی ہمارے پاس آ کر ہم سے سکون کی گولی لے جاتا، اور کھا کر جو ہے وہ چین و سکون کی زندگی گزارتا،
کسی سے پوچھا کہ عمر کہاں ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ وہ جنگل میں ہے۔ وہاں گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے اور سر کے نیچے کچی اینٹ یا پتھر ہے، وہ سہانا بنا کر سوئے ہوئے۔ یہ بڑا خوش ہو رہا تھا نعوذ باللہ کے موقع پا کر عمر سے آج میں بدلہ لے لوں گا۔ قریب میں پہنچا تو وہاں پر شیر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں نمودار ہے۔ یہ پریشان ہو گیا اور وہاں سے باہر کھڑا ہوا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میری منصوبہ بندی جو ہے وہ کوئی کام کی نہیں، میری محنت، میرا غصہ، میرا جذبہ انتقام جو ہے وہ فیل ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من کان للہ کان اللہ لہو کا مظاہرہ جو ہے اپنی آنکھوں سے کر لیا۔ تن من دھن کی قربانی دے کر حکم خدا کے سامنے جو ہے حضرت عمر نے اپنے سر کو جھکا رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مناقب کو پڑھو تو آپ کو یہ ملے گا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ۔ احکامات خداوندی کو نافذ کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تھے۔ کسی نے کہا کہ جب گردن جبلت نہ گردن، اگر کسی سے سنو کہ پہاڑ ٹل گیا اپنی جگہ سے تو مان لو، لیکن کوئی کہے کہ کسی کی فطرت اور طبیعت بدل گئی تو یہ نہ مانو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے، مزاج کے بہت متشدد اور سخت تھے۔ پھر ان کی طبیعت کیسے بدلی؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کفر شرک میں، گناہ میں شدت تھی، وہ رخ اللہ تعالیٰ نے موڑ دیا حکم خدا کی اطاعت کرنے، کہ اب تشدد پیدا ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکانے اور ماننے اور فرما برداری کرنے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو کھلے طور پر نماز کا پڑھنا نصیب ہو گیا۔ مزامین جو ہے اس کی مقدار جو ہے کم ہونا شروع ہو گئی اور اسی طریقے سے اسلام کے ماننے والوں کا حلقہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی طاقت ہمیں کتنی بھی دے رکھی ہو، مال ہے، اسباب ہے، جائیداد ہے، اولاد ہے، کھیتی ہے، باڑی ہے، لاؤ لشکر ہے، یہ سب جو ہے اسباب ہے، یہ سب جو ہے مادی طاقت ہے۔ اگر ان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہے اور اپنے دل و دماغ کو حکم خدا سے جوڑ کر نافرمانی اور گناہ کے راستے پر یہ جاتا نہیں، تو اس کے سارے اسباب جو ہے وہ کام میں آتے ہیں، اس کی ساری مادی طاقت جو ہے وہ کام میں آتی ہے اور نافع بن کر
کہ یہ قارون کا خزانہ اور اس کی مال و دولت اس کو نفع نہ دے سکی۔ فرعون نے قرآن کریم میں فرعون کے واقعات حضرت موسیٰ کے ساتھ جو منقول ہے اس کو سمجھو۔ فرعون نے اپنی پبلک کا ذہن حضرت موسیٰ کی دعوت اور ان سے ہٹا کر کبھی تو یہ کہا کہ اے لوگوں، موسیٰ جو ہے زبان میں لکونت رکھتے ہیں، صاف زبان ان کی ہے نہیں، بولتے صحیح نہیں آتا۔ قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت میں یہ ہے کہ لڑکھڑاتی زبان سے کوئی تلاوت کر رہا ہو اور تلفظ صحیح نہ ادا ہو رہے ہو، اس کے باوجود مشق کرتا رہے، پڑھتا رہے، خداوند قدوس جو ہے اپنے نوازشات اور انعامات سے روز محشر میں اس کو جو ہے نوازیں گے۔ کہیں کہنے لگا کہ اے لوگوں، تخت و تاج موسیٰ کو حاصل نہیں ہے۔ کہیں کہنے لگا کہ میرا باپ، میرا باغیچہ، میرا محل جس کے نیچے سے دریائے نیل سے پھوٹنے والی نہریں جو ہے بہہ رہی ہے، اور کبھی کہنے لگا کہ مصری سلطنت مجھے حاصل ہے۔ موسیٰ کے پاس یہ ساری شکل و صورتیں ہیں۔ قوم کو جو ہے حضرت موسیٰ سے ڈائیورٹ کرتا رہا، پھیرتا رہا۔ قوم نصیب کی ماری تھی، ان کے نصیب میں بھی پتھر تھے، ان کے نصیب میں بھی جو ہے ڈوب کر مرنا تھا، ان کے نصیب میں بھی عذاب خداوندی میں مبتلا ہونا تھا۔ یہ فرعون سے نعوذ باللہ جڑی رہی حکم خدا کو یہ چھوڑتی رہی۔ ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے بندوں کو تم راتوں رات مصر سے لے کر نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ نکل گئے۔ فرعون کو معلوم پڑا تو اس نے بھی اپنا لاؤ لشکر تیار کیا۔ لشکر 5 حصوں پر تقسیم ہوتا تھا۔ ایک مقدمۃ الجیش، آگے جا کر جو ہے لشکر کے انتظامات کا کرنا، اور پھر باقی لشکر 4 حصوں پر، دائیں بائیں، سامنے اور پیچھے۔ تو فرعون کا مقدمۃ الجیش جو تھا وہ 5,70,000 یا 6,70,000 تھا، جو خود بنی اسرائیل کی تعداد تھی۔ تو اس کے لشکر کا ایک حصہ بنی اسرائیل کے برابر تھا۔ اب جو ہے قسم کو جو ہے آپ شامل کر لو تو 6 بجے 30 یا 7 بجے 35، 30
کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ اور جب انسان الہیت پر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ تکفیری کوئی چیز، کوئی طاقت جو ہے اس کی طرف غلط آنکھ جو ہے اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ مسلمانوں کا جو ہے لشکر افریقہ کے جنگل سے گزر رہا تھا، ان کو پڑاؤ کرنا تھا، رکنا تھا۔ افریقہ کا جنگل جو ہے، جنگل میں صرف اتنا اعلان کیا، اے اس جنگل کے درندوں اور جانوروں، آج جو ہے اسلامی لشکر کو اس علاقے کی ضرورت ہے، تم اسے خالی کر دینا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جانور جو ہیں جو اس علاقے میں بسیرا کرتے تھے، درندے صحیح، انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ کر جو ہے اس جنگل کو خالی کرنا شروع کر دیا، اور اسلامی لشکر نے وہاں اپنا بڑھاؤ کیا، اور یہاں پر رک کر جو ہے جو کچھ اپنی محنت تھی، جو کچھ اپنا کام کاج تھا وہ کیا۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج بھی جو ہے وہی مسلمان ہے جو کل مسلمان تھا، آج بھی جو ہے اللہ کا نام لینے والا وہی ہے جو کل تھا۔ کل کے مسلمان کی یہ تاریخ یہ بنی تھی کہ انسان نہیں، درندہ جو ہے اس کو بازو دے دیتا، جگہ اس کو دے دیتا، علاقہ خالی کر دیتا۔ آج جو ہے حیوانات نہیں، درندے نہیں، انسان ایک دوسرے انسان پر، ایک نافرمان فرمانبردار کے اوپر، مسلمان اپنے آپ کو فرمانبردار سمجھتا، فرمانبردار ہم بولے تو یوں سمجھنا مسلمان، نافرمان فرمانبردار پر، اور اسی طریقے سے گنہگار بے گناہ پر، بے گناہ یعنی مسلمان ہے یا نہیں وہ تم دیکھو، ایک گنہگار بے گناہ پر، ایک نافرمان فرمانبردار پر چڑھانا، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی آخری وجہ جو ہے یہ ہے کہ یہ انسان جب اس نے اللہ سے اپنا واسطہ، اپنا جو ہے راستہ ادا کر لیا، کاٹ لیا، نافرمانی کے دروازے پر پہنچ کر توحید کا دروازہ اس نے چھوڑ دیا، یا یہ کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہے، لیکن اس کا کلمہ صرف زبان تک ہے، دل میں یہ کلمہ نہیں اترا، اور اس کلمے کے تقاضے پر جو ہے چلنا جو ہے اس نے سیکھا نہیں، سکھانے والوں کو اس نے ایسا کہتے رہا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو یہ مسجد خالی نہ ہوتی، یہاں پر جگہ نہیں ملتی تھی بیٹھنے، سکھانے والوں کو اس طریقے سے یہ دھتکارتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، قرآن کو پڑھو، پچھلی قوموں کی تاریخ کو پڑھو تو یہ ملے گا کہ جب بھی گناہ ہوئے، جب بھی سرکشیاں ہوئی، جب بھی نافرمانی ہوئے، زمین پر بڑھتی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحانات میں، عذابات میں، مصیبتوں میں مبتلا کیا، جس کا مقصد کہ انسان توبہ دلہ کر کے اللہ کی رسی کو تھام لے، اور توحید کو نکھار کر جو ہے وہ اس انداز سے پیش کرے، جان جائے، مال جائے، تب جائے، اسباب جائے، اولاد جائے، بیوی جائے، بچے جائے، لیکن اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے نہ جائے، اس کی فرمانبرداری کی نعمت جو ہے اس سے نہ چھنے، اس کی وحدانیت جو ہے اس سے نہ چھنی جائے۔ یہ منصوبہ بندی، یہ رویہ، یہ رد عمل جب تک باقی رہا، مسلمان جو ہے معمول و محفوظ رہا، اور جب اس میں کوتاہی، کمزوری پیدا ہوئی، جب تک کہ انسان غلط فہمی کا شکار ہوا، دھتکارنے کا شکار ہوا، نہ ماننے کا چولا اس نے پہنا، حسد، بغض، کینے کے نتیجے میں، مخالفت کے نتیجے میں، تفریق کے نتیجے میں، اس نے اچھی باتوں کو بھی سن کر
बुढ़िया सिपाहियों से सिसकती हुई अर्ज मालूमात करने लगी कि मेरी गाय दे दो या मुझे पैसे दे दो ताकि मैं दूसरी गाय खरीद लूं। मेरे गुजराव का जरिया था, मेरे ऊपर रहम करो। सिपाहियों ने कहा किसी आलिम से मिली, उसने मशवरा दिया कि बादशाह अभी यहाँ 3 दिन है, 3 दिन के बाद यहाँ से रवाना होगा। रास्ते में उसके पुलिया पड़ता है, उसी पुल से इसे गुजरना है। बुढ़िया तो पुलिया पर जाकर दबा दे दे। बादशाह से सवारी रोककर डायरेक्ट अपना मुकाबला कर लेना, अपनी शिकायत कर लेना। बुढ़िया ने ऐसे ही किया। मोहम्मद शाह की सवारी को रोककर कहा कि एक बात सुन ले। बादशाह जो है रुक गया, कहने लगी कि है मोहम्मद शाह, या तो अपना मसला यहाँ हल कर ले या पुल सिरात पर हल कर लेना। घबरा कर नीचे उतरा। ये देख था, कहने लगा बूढ़ी अम्मा ये मेरी पगड़ी तेरे पैरों में है, अपना अमामा तेरे जो है कदमों में मैंने डाल दिया। सबसे पहले तो मुझे माफ कर दे और ये बताना तुझ पर क्या जुल्म सितम हुआ, मुझसे क्या तकलीफ पहुंची। कहने लगी तेरे सिपाहियों ने मेरी गाय हाथ करके ज़िबा करके खा गए, उनसे पैसे मांगे, उन्होंने नहीं दिया, गाय मांगी नहीं दिया। अब जो है तू अपना फैसला यहाँ करता या पुल सिरात पर करेगा। हर एक की गुजरगाह जो है वो जहन्नम होगी। पुल सिरात पर से गुजरना होगा, जो बाग से बारीक रास्ता होगा और उसकी जो है तेजी तलवार की धार से ज्यादा होगी। वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, यहाँ से गुजरने वाला काफिर है, मुशरिक है, गुनहगार है, वो जहन्नम में गिरेगा। जो सच्चा पक्का मुमिन था, अल्लाह का फरमाबरदार था, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इसका मानने वाला, इसका नारा लगाने वाला था, वो जो है पुल सिरात को पार कर लेगा। मैदान महशर की सोहबतों से नजात पालेगा, हिसाब व किताब की जो है सोहबतों से नजात पालेगा। हदीस में है कि अल्लाह तबारक व तआला 70,000 लोगों को बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में भेजेंगे, जिसमें से हर 1000 के साथ 70,000 होंगे। ये कौन लोग होंगे? जो अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार थे, हुक्म खुदा की अहमियत जो है उनके दिलों में थी, लेकिन जो नाफरमानी का जो है दाग अपने पेशानी पर लगाए हुए थे, वो जहन्नम में कट कर गिरे। मोहम्मद शाह कहने लगा कि बूढ़ी अम्मा मुझे तुम माफ कर देना, और 70 गायों की कीमत के बराबर पैसा मोहम्मद शाह ने उस बुढ़िया को दिया, माफी मांगी, तब वहां से चला और कहने लगा कि मुझे मसला यही हल करना है, आगे पुल सिरात पर हल नहीं करना। यहाँ दुनिया में मसला हल करना है, हसद से, बुग़्ज़ से, कीने से बचना होगा, कुफ्र शिर्क से बचना होगा, नमाजों के छोड़ने के गुनाह से बचना होगा, मस्जिदों को वीरान डालने से बचना होगा। 1992-91 में हमने पंजाब का सफर किया। वहां की मशहूर जगह सरहिंद, जो मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि अलैह का मदफन है, वहां से फासले पर हम गुजरते हुए एक जगह गए तो मस्जिद वीरान पड़ी थी। उसकी तारीख पूछी, फरमाया कि ये आजादी के वक्त से मस्जिद ऐसे ही पड़ी हुई है। तो महावीर मदारिस और खानकाहों को अल्लाह तबारक व तआला ता क़यामत जो है वो आबाद और जारी व सारी रखे। ये मस्जिद मुंशी फैमिली बोल्टन पिस्टन यूके की जानिब से बनाई गई। अल्लाह तबारक व तआला इन मस्जिद के बनाने वालों के जान, माल, औलाद में, आमाल सालिहा में खूब खैर और बरकत अता फरमाए और हमें इसे आबाद रखने की
انظروا الی ما قال، تم کہنے والے کو کبھی مت دیکھنا، جو اس نے کہا ہے اس کو دیکھنا۔ اپنے اندر اتفاق اور اتحاد کو پیدا کر کے دعوت کی محنت کو مضبوط کرنا، علماء سے جڑے رہنا اور علم کی عظمت اور قدر کرتے رہنا، تو جہالت ہمارے اندر سے جائے گی، نافرمانی ہمارے اندر سے جائے گی، فرما بردار ہم بنیں گے۔ جب تک گناہوں سے توبہ باللہ کر کے اتفاق اور اتحاد کو پیدا کر کے مسجدوں کو ہم آباد نہیں کرتے ہیں، ہماری بیداری، ہمارا جذبہ یہ کوئی کام کا نعوذ باللہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے اندر اتفاق اتحاد پیدا کرے، مسجدوں کو آباد کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور یہ منشی فیملی بولٹن ریسٹن یو کے جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ ان سے مزید جو ہے کام لے، خدمت لے۔ اس میں رہبر اور واسطہ مولانا عنایت صاحب حسینی دامت برکاتہم، تعارف اصحاب صفہ نندورہ کی ذات گرامی ہے، جو بیچارے علاقے میں یہ خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی بھی عمر دراز فرمائے، ان کی جان مال میں برکت عطا فرمائے۔